بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور نیا دن آج اس کا آغاز ہوا اور میں آ گئی ہوں آپ کے پاس بادشاہوں، شہزادوں، ڈاکوں، جنوں، دیو، بھوتوں، چڑیلوں، پریوں اور ظالم جادوگروں کی کہانیوں کا عالمگیر مجموعہ لے کر، جس کا نام ہے الف لیلا و لیلا۔ آج جو کہانی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے حاسد اور محسود کی کہانی۔ آپ جانتے ہیں نا، دوسرے قلندر کو دیو مارنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ یہ تمہاری شان کے شایع تر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بالکل یوں ہی معاف کر دو جیسے محسود نے حاسد کو معاف کر دیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حاسد اور محسود کی کہانی۔ کچھ یوں ہوا، اے دیو، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں دو شخص رہتے تھے۔ ان کا مکان اس طرح ملا ہوا تھا کہ دونوں کے درمیان دیوار حائل تھی۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر حسد کرتا اور اس پر نظر لگاتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا اور ہر وقت اس پر رشک کھاتا تھا۔ اس کا حسد یہاں تک بڑھا کہ اس کے کھانے پینے اور میٹھی نیند سونے میں کمی آ گئی، لیکن محسود کی حالت بہتر ہوتی رہی۔ حاسد جتنی زیادہ کوشش کرتا، محسود اتنا ہی زیادہ بڑھتا، پھلتا اور پنپتا۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس پر حسد کرتا اور اس کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ پڑوس چھوڑ کر اس کے گھر سے دور جا بسا اور کہنے لگا کہ واللہ اگر اس کی وجہ سے مجھے دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دوں گا۔ اب اس نے ایک دوسرے شہر میں جا کر سکونت اختیار کی اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدا جس میں ایک قدیم نہر کا کنواں تھا۔ اس کنویں پر اس نے ایک حجرہ بنوایا اور اس کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں خریدیں اور اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین اس کے پاس آتے، یہاں تک کہ اس کا نام سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اب اس کے حاسد پڑوسی کو بھی خبر ملی وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ حجرے میں پہنچا۔ محسود پڑوسی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑی عزت سے رکھا۔ اب حاسد نے کہا کہ مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں تیرے پاس آیا ہوں، اور میں تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اٹھ اور اپنے حجرے میں میرے ساتھ چل۔ محسود اٹھ کھڑا ہوا اور حاسد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حجرے کے کنارے تک گیا۔ حاسد نے کہا کہ فقیروں سے کہہ دے کہ باہر چلے جائیں، کیونکہ میں تجھ سے بطور راست کے کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے کوئی اور سننے نہ پائے۔ محسود نے فقیروں سے کہا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، اور سب اس کے کہنے پر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اس پرانے کنویں پر پہنچے اور حاسد نے محسود کو دھکا دے کر کنویں کے اندر دھکیل دیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ حاسد وہاں سے چلتا ہوا اور وہ سمجھا کہ محسود مر گیا ہوگا۔ اس کنویں میں جنات رہتے تھے۔ انہوں نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتار کر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مگر ان میں سے ایک نے کہا یہ وہ شخص ہے جو اپنے حاسد سے کنارہ کشی کر کے ہمارے شہر میں آیا ہے اور یہ حجرہ بنایا ہے، اور جس نے ہمیں خدا کی عبادت اور قرآن خوانی سے مانوس کیا ہے، لیکن اس کا حاسد چل کر یہاں آیا اور اس سے ملاقات کی اور اسے دھوکے سے یہاں تمہارے پاس پھینک دیا۔ یہاں اس کی آمد کی خبر آج ہی رات اس شہر کے بادشاہ کو پہنچی ہے،
اور وہ کل اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے پاس آنے والا ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دیوانی ہو گئی ہے اور میمون بن دمدم اس پر عاشق ہے۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا علاج کیا ہے تو وہ اسے اچھا کر سکتا ہے، اور علاج بالکل آسان ہے۔ ایک جن نے پوچھا کہ کیا علاج ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کالی بلی جو اس شخص کے پاس حجرے میں ہے اور جس کی دم کی نوک پر ایک سفید داغ ہے، اگر اس کے 7 سفید بال لیے جائیں اور ان کی دھونی بیمار کو دی جائے تو وہ خبیث اس کے سر پر سے چلا جائے گا اور پھر کبھی نہ لوٹے گا، وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ اے دیو، محسود ان تمام باتوں کو سن رہا تھا۔ جب صبح کی پوپ ہٹی اور روشنی ہونا شروع ہوئی تو فقیر لوگ شیخ کے پاس آنے لگے اور دیکھا کہ وہ کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کی بڑی عزت ہوئی۔ محسود کو معلوم تھا کہ بس کالی بلی ہی علاج ہے، اس لیے اس نے اس کی دم کے سفید داغ میں سے 7 بال نوچ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا کہ بادشاہ ماں لشکر کے پہنچ گیا۔ بادشاہ اور اراکین اندر داخل ہوئے اور باقی فوج کو باہر ٹھہرنے کا حکم ملا۔ جب بادشاہ محسود کے حجرے میں داخل ہوا تو اس نے اس کا خیر مقدم کیا اور اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا کہ کیا میں تیرے آنے کی وجہ بیان کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تو میرے ملنے کے لیے آیا ہے کیونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ تو اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نیک مرد، درست ہے۔ محسود نے کہا کہ اسے بلوا بھیج اور خدا نے چاہا تو وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو بلوایا۔ جب لوگ اسے لائے تو اس کی مشقیں بندھی ہوئی اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ محسود نے اسے بٹھا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بال نکال کر ان کی دھونی دی۔ جن جو اس کے سر پر سوار تھا چلا کر بھاگا اور لڑکی اپنے آپے میں آ گئی اور اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ یہ کیا قصہ ہے، مجھے کون اس جگہ لایا ہے؟ بادشاہ بے انتہا خوش ہوا اور لڑکی کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور شیخ کے ہاتھ چومے۔ اب وہ اراکین کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تمہارے خیال میں وہ شخص کس انعام کا مستحق ہے جس نے میری بیٹی کو اچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی شادی اس سے ہو جانی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیا اور محسود بادشاہ کا داماد بن گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وزیر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب کسے وزیر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے داماد کو، اور محسود وزیر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کسے بادشاہ بنایا جائے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر کو۔ اب انہوں نے وزیر کو بادشاہ بنا دیا اور وہ بادشاہ ہو کر حکومت کرنے لگا۔ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ محسود شاہانہ لباس پہنے اپنے امراء اور وزراء اور رؤسا کے درمیان میں تھا۔ اس کی آنکھ اپنے حاسد پر پڑی اور اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آ، لیکن وہ ڈرنے نہ پائے۔ وزیر گیا اور حاسد پڑوسی کو لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے خزانے سے 1000 مسکال سونا دے دو اور 20 بوجھ ساز و سامان کے اس کے ساتھ کر دو اور پہرے کے ہمراہ اسے اس کے شہر میں بھجوا دو۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر واپس گیا، لیکن اس کی کرتوتوں کی سزا نہیں دی۔ دیکھو اے دیو کہ محسود نے حاسد کو کس طرح سے معاف کر دیا۔ حالانکہ اس نے ابتدا ہی سے کیسا حسد کیا تھا، پھر اذیت پہنچائی، پھر سفر کر کے اس کے پاس پہنچا اور اسے کنویں میں گرا دیا کہ وہ مر جائے، لیکن اس نے تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیا بلکہ اس کو معاف کر دیا اور اس سے درگزر کی۔ اے میرے آقا، اس کے بعد میں اتنا رویا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ دیو نے کہا کہ یا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، اور اگر نہ بھی مارا تو تجھے بالکل معاف کرنے کا تو ہرگز نہیں، کم از کم میں تجھ پر جادو ضرور کروں گا۔ اب اس نے جھپٹ کر مجھے زمین سے اٹھا لیا اور ہوا میں لے کر اڑ گیا، یہاں تک کہ زمین مجھے ایسے معلوم ہوئی کہ جیسے پانی کے بیچ میں پیالہ۔ پھر اس نے مجھے ایک پہاڑ پر اتارا اور تھوڑی سی مٹی لی اور اس پر کچھ آہستہ آہستہ پڑھ کر پھونکا۔
اور وہ مٹی میرے اوپر چھڑک دی اور کہنے لگا کہ اس صورت کو چھوڑ کر تو بندر بن جا۔ اس وقت سے میری شکل 100 سالہ بندر کی سی ہو گئی۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس قدر بدصورت دیکھا تو میں اپنے اوپر رونے لگا اور زمانے کے ظلم و ستم پر صبر اختیار کیا، اور مجھے یقین آ گیا کہ زمانہ کبھی کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ میں پہاڑ سے نیچے اترا اور دیکھا کہ ایک بڑا وسیع جنگل ہے۔ چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد میں سمندر کنارے پہنچا۔ 1 پہر کے قریب میں وہاں ٹھہرا ہوں گا کہ سمندر میں ایک کشتی نظر آئی جس کی خوشبو بھلی معلوم ہوتی تھی اور جو خشکی کی طرف آ رہی تھی۔ میں جنگل میں ایک طرف ہو کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور کشتی کے پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں اس کے اندر چلا گیا۔ ایک مسافر نے کہا کہ اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ ناخدا نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ اسے مار ڈالیں۔ دوسرے نے کہا میں اس تلوار سے اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ میں نے ناخدا کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ ناخدا کو میرے اوپر ترس آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے سوداگرو، اس بندر نے مجھ سے پناہ مانگی اور میں نے اسے پناہ دی ہے، اور اب وہ میری پناہ میں ہے، اس لیے کوئی اس پر حملہ نہ کرے اور نہ اسے پریشان کرے۔ ناخدا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور جو کچھ وہ کہتا میں سمجھ جاتا اور اس کی ساری ضروریات پوری کر دیتا اور کشتی میں اس کی خدمت کرتا، اور وہ مجھ سے محبت کرتا۔ 50 دن تک موافق ہوا کہ ساتھ چلنے کے بعد ہم نے ایک بڑے شہر کے پاس لنگر ڈالا جس کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا گننا سوائے خدا اور کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے اور کشتی ٹھہری تو اس شہر کے بادشاہ کے کارندے ہمارے پاس آئے اور تمام سوداگروں کو صحیح و سلامت پہنچنے پر مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ تمہاری سلامتی پر تم کو مبارکباد دیتا ہے اور اس نے تمہارے پاس یہ کاغذ کا ورق بھیجا ہے تاکہ تم میں سے ہر شخص اس پر 1 سطر لکھ لو۔ قصہ یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک خوش نویس وزیر تھا، وہ فوت ہو گیا ہے اور بادشاہ نے قسم کھائی ہے اور بڑے بڑے حلف اٹھائے ہیں کہ اب وہ اسی شخص کو وزیر بنائے گا جو اس کی طرح خوش نویس ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ ورق جس کی لمبائی 10 ہاتھ چوڑائی 1 ہاتھ تھی سوداگروں کو دیا تاکہ جس جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھیں۔ میں اٹھا اور میں بندر کی شکل میں تھا اور ان کے ہاتھ سے وہ ورق لے لیا۔ لوگ ڈرے کہ کہیں میں اس کو پھاڑ نہ ڈالوں اور وہ مجھے جھڑکنے لگے۔ میں نے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ میں لکھوں گا۔ ناخدا نے اشارے سے کہا کہ اسے لکھنے دو، اگر اس نے کچھ گڑبڑ کی تو میں اسے نکال دوں گا، اور اگر اچھی طرح لکھا تو میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ میں نے اس سے زیادہ سمجھدار بندر آج تک نہیں دیکھا۔ اب میں نے قلم پکڑا اور دوات سے روشنائی لی اور رفاعی اور ریحانی اور سلس اور نسخ اور تمار اور محقق خطوں میں 2 شعر لکھے اور کاغذ ان کو دے دیا۔ ان میں سے بھی ہر ایک نے 1 سطر لکھی۔ اسے لے کر وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ جب بادشاہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو سوائے میرے خط کے اور کسی کا خط پسند نہ آیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ اس خط کے لکھنے والے کے پاس جاؤ اور اسے خچر پر سوار کر کے نوبت نکارے کے ساتھ یہاں لے آؤ اور اسے نفیس کپڑے پہنا کر میرے حضور پیش کرو۔ جب انہوں نے بادشاہ کی باتیں سنی تو وہ مسکرانے لگے۔ بادشاہ ان پر سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اے حرام زادو، میں تم سے ایک کام کے لیے کہتا ہوں اور تم مجھ پر ہنستے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ہنسنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس شخص کو آپ کے روبرو پیش کریں جس نے یہ خط لکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ لکھنے والا بندر ہے، آدمی نہیں، اور کشتی کے ناخدا کے ساتھ ہے۔
بادشاہ نے کہا کہ کیا تم سچ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور، آپ کی بخششوں کی قسم۔ بادشاہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا اور وہ مارے خوشی کے جھومنے لگا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ناخدا سے اس بندر کو خرید لوں۔ اس نے کشتی میں ایک ایلچی بھیجا اور خچر اور لباس اور نوبت نکارے اس کے ساتھ کر دیے اور کہنے لگا کہ تم ضرور اس کو یہ کپڑے پہناؤ اور خچر پر سوار کرو، ان سب چیزوں کو لے کر کشتی میں جاؤ اور اسے لے آؤ۔ وہ کشتی میں آئے اور مجھے ناخدا سے لے لیا اور مجھے کپڑے پہنائے اور خچر پر سوار کیا۔ لوگ حیران تھے اور سارا شہر تہوبالا تھا اور سب کے سب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے اس کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا شعور و تمیز دیکھ کر تمام حاضرین اچنبھے میں تھے اور سب سے زیادہ اچنبھا خود بادشاہ کو تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اٹھ جائیں اور وہ اٹھ گئے، اور سوائے میرے اور بادشاہ اور خواجہ سرا اور ایک کمسن غلام کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ بادشاہ کے حکم سے دسترخوان لگایا گیا اور اس پر قسم قسم کا نرم گوشت چنا گیا، بالخصوص ان جانوروں کا گوشت جو اڑتے ہیں، جیسے کہ مثلاً بٹیر، تیتر اور تمام قسم کی چڑیاں۔ بادشاہ نے میری طرف اشارے سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں۔ میں اٹھا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانے لگا۔ اب دسترخوان بڑھایا گیا اور میں نے 7 بار ہاتھ دھوئے اور قلم دوات لے کر چند اشعار لکھ دیے اور اٹھ کر دور جا بیٹھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں نے کیا لکھا ہے تو اسے پڑھا اور حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ بندر اور یہ فصاحت اور خوش خطی، واللہ یہ ایک عجوبہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے خاص شراب شیشے میں رکھ کر لائی گئی۔ اس نے اسے پی کر میرے آگے بڑھایا۔ میں نے زمین کو بوسہ دیا اور پی گیا۔ بادشاہ اچنبھے میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اتنا علم کسی انسان میں ہوتا تو وہ اپنے زمانے میں یکتا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے شطرنج کی بساط بچھائی گئی اور اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کھیلے گا؟ میں نے سر سے اشارہ کیا کہ جی ہاں، اور آگے بڑھا اور شطرنج رکھی۔ ہم نے 2 بازیاں کھیلی اور میں نے دونوں میں مات دے دی۔ بادشاہ دنگ رہ گیا۔ پھر میں نے دوات قلم لے کر ایک پرچے پر 2 اشعار لکھ دیے۔ بادشاہ اسے پڑھ کر معتجب ہوا اور خوش اور بشاش ہو گیا۔ اس نے خواجہ سرا سے کہا کہ اپنی مالکہ سست الحسن کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بادشاہ کے پاس آ کر باتیں کرے اور اس عجیب و غریب بندر کے ساتھ دل خوش کرے۔ خواجہ سرا گیا اور مالکہ کو لے آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے منہ چھپا لیا اور کہنے لگی، ابا جان، یہ آپ کو کس طرح گوارا ہے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے مجھے بلوایا؟ بادشاہ نے کہا کہ اے سست الحسن، میرے پاس سوائے چھوٹے غلام اور مقدم کے جس نے تیری پرورش کی ہے اور کوئی نہیں، اور میں تیرا باپ ہوں۔ آخر تو منہ کس سے چھپا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندر ایک نوجوان شہزادہ ہے۔ اس کے باپ کا نام ابتیامادوس ہے۔ اس پر جرجیس دیو نے جو ابلیس کا رشتہ دار ہے جادو کیا ہے اور اس کی بیوی کو جو اختاموس بادشاہ کی بیٹی ہے مار ڈالا ہے۔ جس کو آپ بندر سمجھتے ہیں وہ ایک عالم اور عاقل شخص ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی باتوں پر تعجب ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ جو کچھ یہ تیری بابت کہتی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میں نے سر سے اشارہ کر کے کہا کہ جی ہاں، اور رونے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کہاں سے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان، جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے پاس ایک بڑی ہوشیار بڑھیا جادو کرنی تھی۔ اس نے مجھے جادو اور عمل سکھایا ہے۔ مجھے وہ جادو برزبان یاد ہے اور ہمیں تکمیل کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے 170 کرتب مجھے ازبر ہیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ میں تیرے شہر کی اینٹ اینٹ کوہ کاف کے پیچھے پھینک سکتی ہوں اور شہر کو سمندر اور اہالی کو اس کے اندر مچھلیاں بنا سکتی ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، تجھے میری جان کی قسم اس جوان کا جادو توڑ دے تاکہ میں اسے اپنا وزیر بنا لوں، کیونکہ وہ نوجوان ہے اور عالی ظرف اور دانش مند بھی ہے۔
اس نے کہا کہ بابا جی بصر و چشم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لی اور اس سے ایک کنڈل کھینچا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی کہنے کی اسے اجازت ملی تھی۔ میں بھی یہ کہانی ختم کر کے جا رہی ہوں۔ میرے ساتھ کہانی کے ہمسفر لوگوں، اگلی رات 14ویں رات ہے اور 14ویں رات تو چمکتی رات ہوتی ہے۔ 14ویں رات کا چمکتا ہوا قصہ لے کر میں اگلی قسط میں آپ کے پاس پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔